مجھ سے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنی پہچان کیسے کریں، مطلب اپنی معرفت کیسے حاصل ہو، کہ ہمیں یہ کس طرح پتہ چلے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر کوئی پوچھتا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ 2-3 جملوں میں ہم اس کو جواب دے دیں گے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جو بھی بندہ آیا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور رکھی ہوئی ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم پاپولیشن کو دیکھیں تو تقریباً 8 ارب کی آبادی ہے۔ اس 8 ارب کی آبادی میں، پاپولیشن کی جو پوری دنیا میں آبادی ہے لوگوں کی، اس میں جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ واحد ہیں، اکیلے ہیں وہاں، آپ جیسا اور کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپیشل ہیں، لیکن خود کو اسپیشل تب ہی سمجھا جائے گا جب ہم اپنی معرفت کر پائیں گے، اپنی پہچان کر پائیں گے، ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ہمارا مقصد اور ہم یہاں پہ کیوں ہیں، اور ہم میں کیا خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جس کو تراش کر ہم اپنے آپ کو بہتر ثابت کر پائیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ضرور کر کے جائیں۔ ویسے تو لوگ آ رہے ہیں، عام جو لوگ ہیں وہ اس دنیا میں آتے ہیں، پھر مخصوص وقت کے لیے آتے ہیں اور اپنے کام کاج کر کے، جیسے جانوروں کی زندگی ہے ایسے ہی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور کوئی یاد ہی نہیں کرتا، اپنے بھی یاد نہیں کرتے۔ لیکن اصل زندہ تو وہ ہوتے ہیں جن کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے معاشرے کے لیے۔ تو اس کے لیے جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا جواب مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے تو میں بڑا اس کا ایک سادہ سا جواب دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس کو معرفت الہی مل جائے گی، اور اس کو اپنی بھی معرفت مل جائے گی۔ دیکھیے، سمپل سا جواب ہے۔ روحانیت میں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی خصوصیت رکھی ہے، ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کے اندر جھانکنا پڑے گا۔ ایک جو آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ ایک دنیا ہے، یہ کائنات آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ ایک کائنات آپ اپنے اندر لیے گھوم رہے ہیں۔ اس کائنات میں آپ کو جھانکنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اپنے آپ سے پہچان کرنی پڑے گی۔ اپنے آپ سے ملاقات ہی نہیں کرتے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو رہا، اپنے آپ سے گفتگو ہی نہیں ہو رہی، تو کیسے جان پہچان ہوگی اپنے آپ سے؟ اگر کسی کے ساتھ گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، تو پتہ چلے گا کہ اگلے بندے میں کون سی خصوصیتیں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں، کون سی اچھائیاں ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے آپ سے ڈسکشن نہیں کریں گے، اپنے آپ سے باتیں نہیں کریں گے، اپنے آپ سے روزانہ ملیں گے نہیں، ملاقات نہیں ہوگی، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے؟ ہم تو لوگوں سے مل رہے ہیں، تو اپنے آپ سے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت ایک چھوٹا سا، میں ہمیشہ یہ حضرت سخی سلطان باہو نے کہا تھا، جو دم غافل سو دم کافر، مطلب ایک پل کے لیے بھی ہم اگر غافل ہو جاتے ہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ تو غافل نہیں ہونا پہلی بات، کہ ہمیں اپنے مقصد جو بھی ہمیں اپنے آپ سے جو ایک کنیکشن ہے اس سے غافل نہیں ہونا۔ اور سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ قرآن شریف کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تزکیہ نفس کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تزکیہ نفس میں آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے کردار کو روشن اور خوشبودار کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا کردار خوشبو میں آ جائے گا، آپ کے کردار سے خوشبو آنے لگیں گی، اور آپ کی نفس کا تزکیہ ہوگا، اور آپ کے جو کریکٹر ہیں
لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، وہیں روحانیت کا پہلا قدم اسٹارٹ ہو جائے گا، وہاں پہ آپ کی اپنے آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہی راستہ ایک پورا پروسیس ہے، میرے بتانے سے یا کسی اور کی بیان سننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک پروسیس ہے، خود گزرنا پڑے گا یہ پورے پروسیس میں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کہیں کسی منزل کی طرف جانا ہے تو آپ کو جو آپ اگر مسافر ہیں تو کسی اور سے اگر پوچھیں گے کہ اس کا راستہ کیا ہے تو وہ آپ کو صرف راستہ ہی بتائے گا کہ بھائی یہاں سے جاؤ گے، پھر لیفٹ مڑو، پھر رائٹ مڑو، پھر سیدھے چلے جاؤ، وہاں پہ آپ کی منزل ہے۔ لیکن وہ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ لے کے نہیں جائے گا، جانا تو آپ کو خود ہی پڑے گا، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو خود ہی اپنے آپ سے پہچان ملاقات کرنی پڑے گی اور اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ تو پروسیس سے گزرنے کے لیے پہلا کام بس یہی کریں کہ اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اپنے معاملات کو اچھا بنائیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو معاملات ہیں آپ دیکھیں آج سے ہی، جو پرانے آپ کے معاملات ہیں، جو آپ نے غلطیاں کی ہیں ان سے آپ جا کے ملیں، ان سے معافیاں مانگیں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ پیار بانٹیں، محبتیں بانٹیں، اور جو لوگ آپ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو لوگ آپ سے بھاگیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ تڑپیں، یہ کامیابی ہے آپ کی۔ لوگ یہ سوچیں کہ یہ فلاں بندہ آتا ہے، آپ کا اورا اتنا خوبصورت ہو جائے، اتنا زبردست ہو جائے کہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ بار بار یہ جو ہے نا وہ ان کی خواہش ہوں کہ آپ آئیں اور بولیں اور یہ سنیں۔ تو یہ ہے راستہ اپنی پہچان۔ یہ جیسے آپ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا، اور جیسے جیسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا آپ اللہ کے دیے ہوئے راستے پہ چلنے لگیں گے، آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگیں گے، اس کا خیال کرنے لگیں گے، اس پہ رحم کرنے لگیں گے، تو دست غیب سے اللہ کی طرف سے یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے آپ کو وہ علم ملے گا، وہ باطنی آنکھ آپ کی کھلے گی، وہ تیسری آنکھ آپ کی کھلے گی، وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائے گی، آپ کو ایسا علم ملے گا کہ آپ خود یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ میں کون سی خصوصیت ہے، آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اللہ تعالیٰ خود بخود بنا دے گا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ لگا دے گا، اور آپ لگ جاؤ گے اس مقصد کی طرف، اور اس مقصد میں صرف آپ لگیں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی مقصد میں کامیاب بھی ضرور کرے گا۔ اور کامیابی تبھی ملے گی جب آپ یہ پورا پروسیس کریں گے، ایسا نہیں کہ بیٹھ کے ہم کہیں کہ بس ایسا ہو جائے گا، ہمیں کوئی وظیفہ، کوئی ورد مل جائے کہ ہمیں اپنی پہچان ہو جائے۔ اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے پورا پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ کریکٹر بہتر کریں، سب سے پہلی بات اپنا کریکٹر پہ کام کریں، اپنے کردار پہ کام کریں، اپنے معاملات جو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، اپنے والدین کے ساتھ ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، وہ سیدھے کریں۔ سب سے پہلے یہی کائنات ہے آپ کی، جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان سے آپ کی جو انٹریکشن ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے، اصل کائنات تو یہ ہے آپ کی۔ اگر یہیں پہ فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ جب معاملات بہتر کریں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب خود بخود پیدا ہو جائیں گے، خود بخود راستے کھل جائیں گے آپ کو خود بخود، کیونکہ انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، انسان تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ملتا ہے، جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ تو رب کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ رب پھر آپ پہ عطائیں کرنا، آپ پہ رحم اور کرم، یہ ساری بارشیں اللہ تعالیٰ کی قربتیں آپ پہ برسنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو زندگی گزارنے کا مقصد بھی مل جائے گا اور اس میں کامیابی نصیب بھی ضرور ہو۔